من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد مسئلہ توحید کو بیان فرمایا کہ اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی کیا کرتے ہیں جی، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آج کے درس میں اللہ دین اسلام کی حقانیت کو، دین اسلام کی صداقت کو بیان فرمائیں گے۔ مشرکین مکہ اور ایران کے مجوسی وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارے دین کے اندر نجات ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمارا دین کیا ہے جی، سچا ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں کہ یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے کہ بھئی آپ کا دین کچھ بھی نہیں ہے، اور عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے کہ بھئی آپ کا دین بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رہ گئے مجوسی اور مشرکین مکہ، وہ اپنی نسبت کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، تو ان کا دین بھی پختہ نہیں تھا جی، اس کے اوپر حقانیت کوئی نہیں تھی۔ اب اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہر پیغمبر کا دین جو تھا وہ دین اسلام تھا جی۔ ہر پیغمبر کا کلمہ کیا تھا جی، لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، تو نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اب ہمارے پیغمبر کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ نے دین جو تھا شروع سے ہر پیغمبر کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ ہاں، ہر شریعت کے اپنے فروعات اور مسائل تھے، ہر دور کے اندر ہر لوگوں کی اپنی اپنی بیماریاں تھیں۔ اللہ نے ان پیغمبروں کو ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھیجا۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے انسانی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن کچھ پیغمبر ایسے تھے جن کو اللہ نے خاص قوم کے لیے بھیجا، کچھ پیغمبر ایسے تھے جن کو اللہ نے خاص بستی کے لیے بھیجا، کچھ پیغمبر ایسے تھے جن کو اللہ نے خاص علاقے کے لیے بھیجا۔ لیکن ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اعلان کر، یا ایھا الناس، اوے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف جی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آج کے زمانے میں زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، کیونکہ میرا دین کیا ہے جی، کامل مکمل اکمل ہے۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔
یہ واحد وہ دین ہے جس کو میں نے کیا کیا جی، کامل مکمل اکمل کیا ہے، اور مجھے پسند بھی کیا ہے جی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، عیسائیوں کو پسند کرتا ہے، یہودیوں کو پسند کرتا ہے، یا قادیانیوں کو، شیعوں کو پسند کرتا ہے، تو فرمایا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس بندے سے نہ اس کی نفل نماز قبول ہوگی نہ اس کے فرض نماز قبول ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور آخری زمانے میں، اور حالانکہ باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین اتنا کامل مکمل اور سچا ہے کہ عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ بھی میرے امتی بن کر آئیں گے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عِسْتُ الْأَسْوَدَ وَالْأَحْمَرَ، مجھے اللہ نے کالے، سیاہ، چٹے، گورے ہر بندے کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور دین اسلام کی حقانیت کے اوپر ایک واقعہ، اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کرنے والا ایک بچہ تھا جو یہودی کا بچہ تھا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی رکھا کرتا تھا، حضور کے جوتے ٹھیک کیا کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا۔ اب بیمار اتنا زیادہ ہوا کہ حضور کی محفل اور مجلس میں آنا اس نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے جب گئے تو دیکھا بڑا شدید بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، وہ کامیاب ہو جاؤ گے جی۔ اب اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو یہودیوں کا امام تھا، مولوی صاحب تھا، تو وہ کیا کر رہا تھا جی، بچے کے پاس بیٹھا ہوا کوئی جنتر منتر پڑھ رہا ہوگا جی، تو وہ پڑھ رہا تھا۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے خاموشی ظاہر کی، تو بیٹا خاموش ہو گیا۔ حضور نے دوسری مرتبہ یہ سوال کیا تو باپ پھر خاموش ہو گیا، بچہ پھر خاموش ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو باپ نے کہا ابو القاسم کا کلمہ پڑھ لو کیونکہ اس کا دین کیا ہے جی، سچ ہے۔ پھر اس بچے نے پڑھا، اللہ کے پیغمبر اٹھے پر کہا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میری وجہ سے ایک جان کیا ہوگی ہے، بچ گئی ہے جی۔ یہ ہے وہ دین جس کو کیا کرتے ہیں جی، یہودی بھی عیسائی بھی کیا کرتے ہیں جی، سچا مانتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے سنا ہے کہ یہودی لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ بیٹے کے پہچاننے کے اندر بندے کو کبھی شک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کو اللہ کے پیغمبر کی ہر صفت کا اور نبی کے ہر یار کا بھی پتہ تھا جی، کیونکہ تورات کے اندر اللہ نے ان کی صفاتیں لکھی تھی۔ نبی آخر الزمان آئے گا، فلاں علاقے میں پیدائش ہوگی، فلاں علاقے کو لوگ نکالیں گے، مدینے میں آئے گا، اور اس کے شانوں کے درمیان میں یہ نشانیاں ہوں گی، اور اس کا نام یہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام یہ ہوگا، یہ ساری ہوں گی، اس کے فلاں صحابی ہوں گے۔ آپ نے سنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جب جا رہے تھے تو وہاں پر ان کے یہودی عیسائیوں نے کہا ہم تو وقت کے امیر المؤمنین کو کیا کریں گے جی، یہ بیت المقدس کی چابیاں دیں گے جی۔ اب صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود چابیاں دیں گے امیر المؤمنین کو۔ اب چونکہ انہوں نے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر، زبور کے اندر اللہ کے پیغمبر کی صحابہ کے اوصاف پڑھے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ بھئی اس کا ایک فلاں امتی ہوگا، فلاں بندہ ہوگا، وہ آئے گا اور وہ آپ سے چابیاں لے گا۔ اب انہوں نے اتنے تک پڑھا ہوا تھا کہ اس کے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر اتنے پیوند لگے ہوں گے۔ خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ساتھ میں ایک غلام ہے، باری پہ سواری پہ بیٹھتے ہیں اور باری پہ نیچے مہار پکڑتے ہیں، کرتے کرتے جب بالکل آمنا سامنا ہوا وہ بیت المقدس کے مکینوں کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سواری پہ بیٹھا ہوا ہے یہ وقت کا امیر المومنین ہے، تو صحابہ نے فرمایا یہ نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے؟ کہا ہاں جی یہ ہے۔ جب حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے نشانیاں دیکھی جو تورات میں پڑھی تھی نا جی، وہ نشانیاں، وہ ساری نشانیاں دیکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قدامت، جسامت، نقش و نگار کے اندر، اور جسم کے اوپر جو ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں جو ان کو 15-16 ٹاکیاں نظر آئیں، کہا کہ ایک ٹاکی کام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بغل اٹھائی، کہا کہ وہ ٹاکی یہ ہے، بغیر جنگ و جدال کے کیا کر دی جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چابیاں دیں۔ یہ اسلام کی حقانیت، یہ اسلام کی صداقت تھی جو یہودیوں کو بھی پتہ تھی، عیسائیوں کو بھی پتہ تھی۔ لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں
جب اللہ کا پیغمبر ان کے سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا جی؟ اختلاف کر دیا۔ اب اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، سرکشی تھی جی، ضد تھی، عناد تھا۔ آپ نے سنا ہے اس سورت کے شروع کے اندر شان نزول بیان ہوا، نجران کے عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کچھ سوال کیے، پھر حضور نے سوالوں کا جواب دیا۔ تو اب ان کو پتہ تھا کہ اب مانتے کیوں نہیں ہو، تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کہا تھا کہ بھائی مان لو، اس کا کلمہ پڑھ لو جب یہ سچ ہے۔ کہا اگر ہم ان کی بات مان لیں گے نا تو ظاہر بات ہے ہماری شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ جو ہمیں پیسے شیسے دیتے ہیں نا جی، ہمارا نام بنا ہوا ہے، یہ کیا ہو جائے گا جی؟ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب اللہ کا پاک پیغمبر مدینہ کے اندر گیا نا جی ہجرت کر کے، تو جو منافقین کا سردار تھا جی، لوگ اس کو کیا ماننے والے تھے؟ پیشوا ماننے والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس کی شان و شوکت تو ختم ہوگی۔ آخری عمر تک وہ کیا کرتا رہا جی؟ خباستیں کرتا رہا۔ یہ ان کی خباستیں کبھی ختم نہ ہوئی۔ فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کریں گے جی؟ پھر ان کی بات مانیں گے نہیں، اور ان کے جو ماتحت ہیں، جو ان کے مقتدی ہیں، تو ان سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ دین اسلام کا کیا کرتے ہیں جی؟ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ آخر میں اس کو نجات ملے، ہدایت ملے، تو وہ کیا کرے جی؟ دین اسلام کو قبول کرے۔ اور جو دین اسلام کو میرے پاک پیغمبر قبول نہیں کرتا، آپ کا کام ہے صرف اور صرف پہنچانا۔ آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ اس کو منوانا، آپ کا کام صرف کیا جی؟ پہنچانا ہے۔ ہدایت میرے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پاک پیغمبر آپ کو جو پسند ہے، آپ کا جو خدمتگار ہے، وہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دوں، آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہدایت میرے قبضے میں ہے، آپ کا کام صرف اور صرف کیا جی؟ تبلیغ ہے۔ اور اللہ دیکھتا ہے جو بندہ دنیا کے اندر جو اعمال کرتا ہے، اللہ ہر بندے کے ایک ایک عمل کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں پسندیدہ دین، حق دین اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کی وجہ سے، ومن یکفر، اور جو بندہ بھی انکار کرے بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت کیا کرتا ہے جی؟ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوکا، میرے پاک پیغمبر وہ اگر آپ سے جھگڑا کریں توحید کے معاملے میں، فقل، کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، اسلم تو بردار بن چکا، وجی للذی، اپنے چہرے کو جھکا لیا اللہ کی ذات کے سامنے، ومن اتبعن، اور ان لوگوں نے بھی اپنی ذات کو جھکا دیا، اتبعن، جنہوں نے میری پیروی کی، وقل، کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، للذین، واسطے ان لوگوں کو، اوت الکتاب جن کو کتاب کا علم دیا گیا، والامیین، اور ان پڑھوں کو، مشرکین مکہ کو، اسلم تم، کیا تم اسلام لانا چاہتے ہو؟ فن اسلم، میرے پاک پیغمبر اگر وہ ایمان لے آئیں تو فقد اہتدوا، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روگردانی کریں، بات نہ مانے، اسلام نہ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے پاک پیغمبر آپ پریشان مت ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام تو صرف کیا جی؟ پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت دیکھتے ہیں اپنے بندوں کے تمام اعمال اور افعال کو۔